انسان برائی جب کرتا ہے تو یہ اس کا برا کرنا یا برائی کرنا یہ اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے. لیکن اگر اس سے گناہ ہو جائے، اللہ عز و جل کی نافرمانی ہو جائے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلیں، وہ توبہ کرنے لگ جائے، وہ اللہ سے معافی مانگنے لگ جائے، مغفرت کی بھیک مانگنے لگ جائے، تو یہ اس کا توبہ کرنا اور مغفرت طلب کرنا یہ اللہ عز و جل کی ناراضگی کو دور کرنے کی علامت ہے. اس لیے کہ اللہ عز و جل نے کیا فرمایا؟ واللہ یعدکم مغفرہ، اللہ تمہیں مغفرت کی دعوت دیتا ہے، مغفرت کا وعدہ فرماتا ہے. آج بہت سارے مسلمان ہیں جن کی زندگی گناہوں میں تو گزرتی ہے لیکن اپنے رب سے معافی مانگنے کے لیے وہ تیار نہیں، توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ جملہ زندگی پر یاد رکھیے گا. آج اگر کوئی مسلمان بے شمار اچھی چیزوں کو کھانے کے باوجود بھی، طاقت کی چیزوں کے استعمال کے باوجود بھی اگر کمزور نظر آتا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اور وہ لوگ جو فاقہ کرنے کے باوجود بھی طاقتور نظر آتے تھے اس کی کیا وجہ ہے؟ دونوں چیزوں کو سمجھ لیں. ایک چیز تو یہ سمجھ لیں کہ جو بہت طاقتور غذا کھا کر بھی کمزور نظر آتے ہیں، ڈرتے نظر آتے ہیں، اس کی وجہ گناہ ہے. اس لیے کہ صوفیہ فرماتے ہیں گناہ انسان کو کمزور کرتا ہے اور نیکی انسان کو طاقتور بناتی ہے. آج ہم چوہے سے ڈر جاتے ہیں، آج بہت ساری چیزوں کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں. اللہ والے شیروں پر سوار ہو کر کے چلتے تھے، وجہ یہ تھی ان کی زندگی نیکیوں میں گزرتی تھی. نیکی کرنے والے کو اللہ قوت عطا کرتا ہے، نیکی کرنے والے کو اللہ طاقت عطا کرتا ہے، نیکی کرنے والے کو اللہ عز و جل کمزوری سے دور کر دیتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور یہ بھی جملہ ذہن کے اندر رکھیں، اسٹریس، ڈپریشن، اینزائٹی کا یہ دور چل رہا ہے اور بہت کچھ ہوتے ہوئے جن کے پاس سرمایہ کی بے پناہ فراوانی ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی رات کو نیند کی ٹیبلٹ لیے بغیر نہیں سوتے ڈپریشن میں. اس کو میں تھوڑا سا دوسرے اینگل سے سمجھاؤں تو بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی. ویسٹرن ورلڈ کے اندر اگر آپ دیکھیں، دنیا کو آپ پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا سب سے زیادہ ڈپریشن کے پیشنٹ، اینگزائٹی کے پیشنٹ دنیا میں اگر کہیں آپ کو ملیں گے تو ویسٹرن ورلڈ کے اندر آپ کو ملیں گے. میں حیران ہوں، یا اللہ، ویدر وہاں کا اچھا، پانی وہاں کا اچھا، ایٹماسفیئر اچھا، کھانا اچھا، لیوش لائف، جینے کی سٹائل اچھی، لیونگ سٹینڈرڈ اچھا. اگر آپ نہیں کماتے گورنمنٹ آپ کو دیتی ہے. یہ ساری سہولتوں کے باوجود وہ ڈپریشن میں کیوں ہیں، وہ اسٹریس میں کیوں ہیں؟ اور ہم اگر چلے جائیں بہار کے اندر جن کے پاس لکڑی کا چولہا جلانے کے لیے موجود ہیں، بنگال میں چلے جائیں جو کئی کئی کلومیٹر روز واک کرتے ہیں، نہ ان کو کوئی بیماری نظر آتی ہے، نہ ان کو کوئی ٹینشن نظر آتا ہے، نہ وہ ڈپریشن میں نظر آتے ہیں. یا اللہ، ماجرا کیا ہے؟ یہ چوٹی ہوئی جھوپڑی میں رہنے والے کو کوئی ڈپریشن نہیں، محل میں رہنے والا اتنا ڈپریشن میں کیوں ہے؟ تو آپ اس جملے کو ذہن میں محفوظ کر لو. جب انسان گناہ کرے گا ڈپریشن میں چلا جائے گا. ڈپریشن میں لے جانے والی چیز سب سے بڑی اگر کوئی ہے تو وہ گناہ ہے. گناہ انسان کو ڈپریشن میں لے جاتا ہے. اسی لیے ویسٹرن ورلڈ کے اندر اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ جہنم کا شارٹ کٹ راستہ وہاں پر ہے. اتنے گناہ بے تحاشا. اب تو کوئی ویسٹرن ورلڈ کی تخصیص نہیں رہ گئی. جہاں دیکھیں اب بڑے بڑے شہروں کے اندر گناہوں کا طوفان اور گناہوں کا انبار لگا ہوا ہے. تو اگر گناہ کی عادت ہے اور گناہ کر کے پشیمانی نہیں ہوتی تو کمزور ایمان کی بھی یہ علامت ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن. جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے اور تیرا گناہ تجھے بے چین کر دے، بس تو مومن ہے. گناہ کرنے والا بے چین ہو جاتا ہے. گناہ کرنے والے کی زندگی سے قرار چلا جاتا ہے کہ مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہوئی کیسے؟ میں اسی کا رزق کھاتا ہوں، اسی کی زمین پر جیتا ہوں،
اسی کے ہوا سے استفادہ کرتا ہوں، اسی کے دیے ہوئے پانی سے زندگی گزارتا ہوں، مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہوئی کیسے؟ اور اگر ہو گئی تو چین ختم ہو جاتا ہے، سکون ختم ہو جاتا ہے۔ ایک واقعہ خاص طور پر میں عرض کروں گا ان جوانوں کے لیے جو جوان اول پول جو بھی جی میں آتا ہے بکتے رہتے ہیں اور کوئی تمیز ان کی نہیں، ان کے پاس کوئی تمیز نہیں، بے تحاشا ایسے الفاظ اپنی زبان سے نکال دیتے ہیں جو تباہی کا سبب بن جاتے ہیں۔ روض الریاحین کے اندر علامہ یافعی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ کا واقعہ نقل فرماتے ہیں۔ ان کا مکان ایک پہاڑ کے قریب تھا۔ ایک روز بے پناہ بارش ہوئی تو ظاہر سی بات ہے کہ پتھروں کے پہاڑ پر سبزہ تو نہیں اگتا نا، تو دیکھنے کے بعد انہوں نے اپنی زبان سے صرف اتنا کہا، اگر ان پتھروں پر بھی ہریالی آ جاتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ غیب سے آواز آتی ہے، میرے بندے کیا مجھ میں بھی اب تجھے کمی نظر آنے لگ گئی؟ اللہ کے ولی تھے وہ، اور وہ اللہ کے ولی تک یہ آواز اللہ عز و جل کی طرف سے جب پہنچی تو بے چین ہو گئے۔ انہوں نے عزم کر لیا کہ مجھ سے یہ جملہ میری زبان سے نکلا ہی کیسے؟ اللہ بہتر جانتا ہے کون سی چیز کہاں اگنی چاہیے اور کیسے ہونی چاہیے۔ بہرحال انہوں نے عزم کر لیا کہ میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک کہ مولا کی طرف سے میری معافی کا پروانہ نہ مل جائے۔ چھوڑ دیا انہوں نے کھانا۔ چند دن گزرے تھے، ان کے محلے کے چند نوجوان دعوت رکھے تھے تو ان کو بلانے آئے، حضور چلیں گھر پر، دعوت میں تشریف۔ حضرت نے فرمایا بیٹے میں کھانا کھانے نہیں آ سکتا۔ ایک من چلے نوجوان نے ضد کی، حضرت آپ کو تو آنا ہی پڑے گا، کیوں نہیں آتے؟ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو منہ لگے ہوتے ہیں، ذرا فری ہوتے ہیں، اسی میں سے ایک بچہ تھا، اس نے بہت فری ہو گیا، حضور آپ کو تو آنا ہی پڑے گا، کچھ بھی ہو چلنا پڑے گا۔ بولے نہیں بیٹا میں نہیں آ سکتا۔ اس نے کہا اچھا حضرت نہیں آنے کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے پورا واقعہ کہہ سنایا۔ انہوں نے کہا بیٹا میں ایک بار پہاڑ کو دیکھا تو میری زبان سے یہ جملہ نکل گیا کہ کاش اس پر بھی ہریالی ہوتی، پتھروں پر بھی ہریالی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو غیب سے میرے رب کی ناراضگی کی آواز آئی کہ میرے بندے تو اتنا عبادت گزار بن کر کے اپنے آپ پہ تکبر کرتا ہے کہ میری کاریگری میں تجھے عیب نظر آ گیا، تو میں نے طے کر لیا ہے کہ جب تک کہ اللہ معاف نہیں کرے گا، معافی کا پروانہ نہیں ملے گا، اس وقت تک میں جو ہے وہ کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اس منچلے نے جو جواب دیا سنیے۔ منچلے نے جواب دیا ارے حضرت آپ کیوں عذاب کا ٹینشن لے، تو آئے گا تو ہم تھوڑا سا برداشت کر لیں گے، آج کل کے لڑکے۔ بس اتنا اس کا کہنا تھا۔ غیب سے اس اللہ کے ولی کو آواز آئی میرے بندے اس بستی کو چھوڑ دے، جس نے میرے عذاب کو ہلکا جانا ان قریب اس بستی پر میرا عذاب آنے والا۔ آپ ذرا سوچو، آج جو جی میں آیا انسان کہتا چلا جاتا ہے، اور زیادہ تر مصیبتیں انسان کو زبان سے نکلے ہوئے بے جا جملوں کی وجہ سے ہی آتی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رزق میں تنگی، جسم میں کاہلی اور بیماری پیدا ہوتی ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ کیوں ہوا۔ پوچھا گیا حضور کیسے سمجھ جاتے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں جب اللہ کی ناپسند کوئی بات میری زبان سے نکلتی ہے تو میں ان تین تکلیفوں کے اندر گرفتار ہو جاتا ہوں۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ نہ کرے صد بار نہ کرے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو گناہ ہونے کے باوجود عیش کے ساتھ اور بے دھڑک اپنی زندگی نہ گزاریں، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کریں، استغفار کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر گناہ کرنے کے بعد شرمندگی نہیں ہوتی، توبہ کی توفیق نہیں ملتی تو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ چوتھی چیز بری صحبت۔ اگر انسان کی طبیعت اچھے لوگوں میں نہ لگے، برے لوگوں ہی میں اس کی طبیعت لگے، گانے والوں کے ساتھ، فحش بکنے والوں کے ساتھ، نماز چھوڑنے والوں کے ساتھ، آوارگی کرنے والوں کے ساتھ، بد کلامی کرنے والوں کے ساتھ، چرس پینے والوں کے ساتھ، گانجا پینے والوں کے ساتھ، ڈرگز استعمال کرنے والوں کے ساتھ، غلط لوگوں ہی کے ساتھ اس کو جینے میں مزہ آتا ہو تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ اللہ جب کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو اسے اچھوں کی صحبت نصیب ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اچھوں کی صحبت سے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو سنوار دیا کرتا ہے اور سیدھے راستے کا اسے مسافر بنا دیا کرتا ہے۔ تو بری صحبت بھی اگر کسی کو نصیب ہوتی ہے
تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بھی اللہ عز و جل کی ناراضگی کی علامت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب ایک آخری بات، موضوع بڑا طویل ہے لیکن میں بہت تفصیل کے ساتھ گفتگو کی بجائے سمیٹتے ہوئے ایک آخری بات۔ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کی زندگی سے، اس کے مال سے برکتیں چھین لیتا ہے، بے برکتی کا وہ شکار ہو جاتا ہے، وہ بے برکتی کا شکار ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، حضور بندہ نواز کی تاریخ ہو، حضور غریب نواز کی تاریخ ہو، حضور غوث اعظم کی تاریخ ہو، ان سب کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیں اور ان کی عمر کے کام کا اندازہ لگائیں تو آپ کو پتا چلے گا آج کے دور کے 500 سال کی اگر عمر کسی کو مل جائے تب بھی وہ اتنا کام نہیں کر سکتا جتنا کام انہوں نے اپنی چھوٹی سی عمر میں کر کے بتا دیا۔ ان کی عمر میں برکت تھی، ان کے کام میں برکت تھی، ان کی ساری چیزوں میں برکت تھی۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ عز و جل ان سے راضی تھا۔ آج دنیا کے اندر ہر چیز کے اندر سے برکت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں یار یوں میں ایسا رکھتا ہوں، یوں اٹھاتا ہوں۔ میں نے کہا سمجھا نہیں۔ کہا یوں جمعہ کے لیے ایسا اٹھاتا ہوں، یوں جمعہ کے بعد ایسا رکھ دیتا ہوں، یعنی اس طرح سے جمعہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ زندگی سے برکت ختم، مال میں برکت ختم۔ آج ہر آدمی کہتا ہے پیسے پورے ہی نہیں ہوتے، کم ہی پڑ جاتے۔ یہ بے برکتی کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ کہ اللہ کی ناراضگی کی نشانی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب اتنی سی بات سمجھ لینے کے بعد ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اپنے رب کو راضی کیسے کریں، اس کی رضا کس چیز کے اندر ہے۔ تو میں اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، سب کو منانا بہت کٹھن ہے لیکن رب کو منانا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، اتنا آسان ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حدیث قدسی ہے، ایک بندہ، اگر کوئی بندہ اللہ کی طرف ایک بالشت بڑھتا ہے تو اللہ کی رحمت ایک ہاتھ اس کے استقبال کے لیے تیار ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے اپنے رب کی طرف آج تک پیٹھ کر کے رہے، اب اپنے رب کی طرف چہرہ کر کے اس کی طرف بڑھیں اور عرض کریں اے میرے کریم، وہی کریں گے اور اسی کو کرنے کی کوشش کریں گے جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ آج تک ہم نے جتنے بھی گناہ کیے ہوں میرے کریم ان سارے گناہوں کو تم معاف فرما دے۔ آپ جانتے ہیں مجرم سے کوئی محبت نہیں کرتا، لیکن یہ کیسا مجرم ہے کہ اگر توبہ کرے تو خود مجرم سے اللہ عز و جل محبت کرنے لگتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ کرنے والے اور پاک رہنے والے سے محبت فرماتا ہے۔ چاہے کتنے ہی گناہ آج تک ہو چکے ہوں، سچے دل سے توبہ کر کے اس کی طرف پلٹ آئیں تو وہ ایسا راضی ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر سامان کے ساتھ کسی کا اونٹ جنگل و بیابان میں گم جائے اور اس کے ملنے کے کوئی امکانات نہ ہوں اور اس کے بعد وہ تھک کر کے سو جائے اور آنکھ کھلے تو اپنا اونٹ مع ساز و سامان کے دیکھ کر اسے جتنی خوشی ہوگی اس سے زیادہ گناہوں میں زندگی گزارنے والا اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ کو خوشی ہوا کرتی ہے۔ پلٹو اپنے رب کی طرف، پلٹو اپنے پروردگار کی طرف۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہمیں اپنی زندگی کا کریکشن ضروری ہے، ہمیں اللہ عز و جل کی خوشنودی ضروری ہے، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ بس ایک آخری بات مجھے یاد آ رہی ہے، آپ ذرا سوچو، سچویشن کا اندازہ لگائیے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ جا رہے ہیں، سب کچھ مکے میں چھوڑ دیا۔ صحابہ ہجرت فرما کر مدینے گئے، کاروبار چھوٹا، مکان چھوٹا، رشتہ دار چھوٹے، سب کچھ چھوڑ کر۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ مدینے پہنچے تو پہلی پرائیورٹی کیا تھی؟ مکان کا، کاروبار کا، تعلیم کا انتظام۔ لیکن آپ پہلا خطبہ سنیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، پڑھیے مدینے میں جمعہ کا جو حضور نے پہلا خطبہ دیا تھا اس کی پہلی لائن پڑھیے، اس سے اندازہ لگے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی سب سے زیادہ کس چیز کی فکر تھی۔ جمعہ کے پہلے خطبے میں مدینہ منورہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد پہلا سینٹنس یہ فرمایا، سفر لمبا ہے
اور زاد سفر کم ہے، یعنی اپنے صحابہ کو آخرت کی تیاری کی سب سے پہلے فکر عطا فرمائی۔ اب آپ سوچیں گے دنیا میں رہنا ہے تو دنیا کی تو فکر کرنی پڑے گی، اب آخرت بالکل اپنی جگہ مسلم ہے۔ اب یہاں میں آپ کو سمجھا دوں، اس فلسفے کو اگر آپ سمجھ گئے نا، انشاءاللہ زندگی بہت پرسکون گزرے گی۔ جو آخرت کی تیاری میں لگا رہتا ہے نا، اللہ اس کے دنیا کے کام آسان کر دیتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا آپ۔ آخرت کی تیاری میں لگے رہنے والے کا اللہ دنیا کے سارے کام آسان کر دیتا ہے، اور جو صرف دنیا کے کام میں لگا رہتا ہے اس کے لیے آخرت کی تیاری ٹف ہو جاتی ہے، موقع نہیں ملتا۔ آپ دیکھیں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آخرت کی تیاری جو کرائی، اس کا فائدہ کیا ہوا جانتے ہیں؟ جب فاروق اعظم کا دور آیا، جب صدیق اکبر کا دور آیا، تو آخرت کی فکر کی بنیاد پر 22 لاکھ مربع بیل پر فاروق اعظم کی حکومت تھی، لیکن پھر بھی آخرت کا ڈر کتنا تھا؟ کہتے تھے اگر ساحل سمندر پر کوئی بکری خارش کی بیماری کی وجہ سے اگر مر گئی تو ڈرتا ہوں کہ قیامت میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ تیرے دور حکومت کے اندر ایک بکری مر کیسے گئی بیماری کی وجہ سے۔ پتہ یہ چلا کہ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اگر آخرت کا ڈر دل کے اندر ہوگا تو دنیا کی زندگی بھی اچھی طریقے سے گزرے گی، اور اللہ عز و جل دنیا کی نعمتوں سے بھی مالا مال فرمائے گا۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ دنیا کو بھی اچھی طریقے سے سنوارنے کی ضرورت ہے، اور آخرت کو بھی اچھی طریقے سے سنوارنے کی ضرورت ہے۔ ہماری زندگی کو اتنی بہترین ہمیں بنانے کی ضرورت ہے کہ دنیا ہماری زندگی کو دیکھ کر یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ ایسا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اپنے نبی کی تعلیم پر عمل کرنے کے بعد یہ اتنا بہتر ہوا ہے۔ اللہ اکبر! میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تراشا، بہترین انسان بنایا، اتنا اچھا انسان بنایا کہ وہ جہاں بھی گئے ان کے جانے کے بعد وہاں پر سکون کا ماحول قائم ہو گیا، وہاں پر راحت کا ماحول قائم ہو گیا۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہمیں بہتر بننے کی ضرورت ہے۔ کسی نے پوچھا تھا بہتر بننے کے لیے کیا کریں، تو میں نے یہی کہا تھا دوسرے کی خوبیاں تلاش کرو اور اپنی خامیاں تلاش کرو، تم بہتر انسان بن جاؤ گے۔ لیکن ہم الٹا کام کرتے ہیں، دوسروں میں خامیاں تلاش کرتے ہیں، خود میں خوبیاں تلاش کرتے ہیں، نتیجتاً اپنی خامیوں پر نظر نہیں پڑتی۔ ہاں مجھے یاد آ گیا، اللہ جس بندے سے راضی ہوتا ہے نا، اس بندے کی آنکھیں اپنے عیب پر، یعنی خود بندے کے عیب پر اللہ کھول دیتا ہے۔ یہ اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے کہ بندہ اپنے عیب دیکھنے لگتا ہے کہ مجھ میں کیا کمی ہے، مجھ میں کیا خامیاں ہیں۔ بدلو اپنی سوچ کو، بدلو اپنے افکار و نظریات کو، بدلو اپنے انداز زندگی کو۔ تمہارے پاس قرآن بھی ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم رسول بھی ہیں، ان کی سیرت طیبہ بھی موجود ہے، اولیاء کرام کی حیات طیبہ کے انمیٹ نقوش ہمارے پاس موجود ہیں، جس راستے پر چل کر ہم دنیا اور آخرت میں فلاح اور بہبودی حاصل کر سکتے ہیں۔ چھوڑ دو برائیوں کے دروازے پر دستک دینا، چھوڑ دو جہالت کی وادیوں میں بھٹکنا، چھوڑ دو اپنے وقت کو ضائع کرنا، چھوڑ دو ان راستوں کو اپنانا جن راستوں پر اپنانے کے بعد عزت بھی چلی جائے، وقار بھی چلے جائے۔ ہمیں ایسا بننا ہے کہ دنیا ہماری زندگی کو دیکھ کر ایک بہترین مسلمان، ایک بہترین مصطفیٰ جان رحمت کا امتی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک بہترین ہندوستانی کی حیثیت سے ہمیں پہچان سکے، اور ہم اپنی آئیڈینٹی اس طریقے سے بنانے کی کوشش کریں۔ آج کے اس سنی اجتماع میں میرا پیغام یہی ہے کہ آج تک وہ نشانیاں جو اللہ کے ناراض ہونے کی ہیں اگر ہماری زندگی میں ہیں تو ہم اس سے توبہ کر کے اس راستے کے مسافر بنیں جس راستے پر چلنے کے بعد رب کی رضا حاصل ہو۔ اور یاد رکھیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی خوشی سب سے بڑی چیز ہے۔ وہ راضی ہو گیا تو دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ انہی کلمات خیر پر میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں، سنی دعوت اسلامی سے وابستہ ہوں، سنی دعوت اسلامی کے اسکول کے اندر اپنے بچوں کو ایڈمیشن دلوائیں، سنی دعوت اسلامی کے قافلے میں جائیں، سنی دعوت اسلامی کے اجتماعات کے اندر شریک ہوں، سنی دعوت اسلامی کے اداروں میں اپنے بچوں کو ایڈمیشن دلوائیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے علاقوں کے اندر گلی کوچوں کے اندر مکاتب قائم کر کے ان کو دینی شعور ان کے اندر بیدار کریں تاکہ ان کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے۔ میں بہت مشکور ہوں صاحب سجادہ کا کہ اپنی قیمتی مصروفیات، اپنے قیمتی اوقات میں سے کچھ وقت نکال کر ہماری سرپرستی کے لیے، دعاؤں سے نوازنے کے لیے تشریف لائے۔ ہماری اور حضرت کی ملاقات بہت عرصے پہلے ہوئی تھی، جب میری داڑھی بھی کالی تھی
اور یہ نومبری کا ان کا موقع تھا. آج انہوں نے یاد دلایا تو مجھے یاد آیا. یقیناً آج ان کو دیکھ کر بے پناہ مسرت ہوتی ہے. اللہ عز و جل نے بندہ نواز گئے سدراز علیہ رحمت و رضوان کے فیض کا ایک عظیم چشمہ ہمیں عطا فرما دیا ہے. اللہ انہیں سلامت رکھے اور ان کی ذات کو فیض